اعتراض تو تب ہو کہ جب آپ نے حکم صحابہ کرام کو دیا ہو، جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ عام صحابہ کرام کو نہیں بلکہ یہ حکم تو اہل بیت کو دیا ہے۔ کہ اب تک یہ پروپیگنڈا کہ صحابہ نے کاغذ قلم نہیں پیش کیا اور یہ جاننا ہی نہیں کہ کہا کس کو تھا۔ مولانا شیخ خدا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ جا کے لے آؤ اور میں نہیں گیا لینے۔ تو آپ نے محدثین کو پڑھ لیا کریں۔ ہم جب بیان کریں گے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ رافضی جیب سے بیان کر دیتے ہیں، ہمارے محدثین کو نہیں دیتے، ہمارے شارحین کو نہیں دیتے۔ بھائی آپ کے شارحین نے یہ لکھا ہے، آپ کے مولوی تو چیخ چیخ کے مر گئے کہ اہل البیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ بیویوں والا معنی مراد کیوں نہیں لیا کہ بیویوں نے اختلاف کر دیا؟ عائشہ نے کہا کہ نہ دو، حفصہ نے کہا نہ دو، تو ان کو مراد کیوں نہیں لیا؟ خطاب عمر کا کس سے ہے؟ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ رسول کو قلم دبا نہیں دینا کسی نے۔ کہہ رہے تم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اللہ اتنا غصہ ہے کہ اٹھو یہاں سے، باہر دفع ہو جاؤ، ہمارے زبان میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ مومنین کے جو ہمیں مسلسل دیکھتے آ رہے تھے، مجھے اور ابو عماد بھائی کو، ابو عماد بھائی جو کہ اب ہم میں نہیں رہے، سب کی خدمت میں تعزیت بھی عرض کرتا ہوں، اور سب سے یہ درخواست کروں گا کہ شب جمعہ کم سے کم واللہ آپ ہر روز ایک مرتبہ یا جب بھی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو ایک مرتبہ حتماً ابو عماد بھائی کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کے اعتراض کی جانب۔ آپ کی خدمت میں حدیث کرتاس کے حوالے سے ان کے بڑے جو گھڑو گھنٹال مولوی ہیں نا، ان کی گفتگو سنیں ذرا آپ۔ اعتراض تو تب ہو کہ جب آپ نے حکم صحابہ کرام کو دیا ہو، جب روایات سے ثابت ہے، سنیے گا، جب یہ تھا، یہ اعتراض تو تب ہو کہ جب آپ نے حکم صحابہ کرام کو دیا ہو، جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ عام صحابہ کرام کو نہیں بلکہ یہ حکم تو اہل بیت کو دیا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تزل امتہ من بعدی۔ حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں کوئی ایسی چیز لاؤں جس پر آپ کچھ لکھ دیں تاکہ امت اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ میں وہ کاغذ کو لینے کے لیے جاؤں اور پیچھے آپ کی روح پرواز ہو جائے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قلت انی احفظ و اعی، اللہ کے نبی میں یاد کر لوں گا، محفوظ کر لوں گا، اب زبانی فرما دے۔ تو آپ نے پھر نصیحتیں 3 فرمائیں، پھر میں اوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا اور اپنے محتاط غلام اور بانیوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا، تم ایک چیز لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھوا دوں۔ تو کہتے ہیں وہاں بعض نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، حضور تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو لکھوانے کی ضرورت نہیں، اور بعض نے کہا نہیں لکھوا لیتے ہیں۔ اب دیکھو اختلاف ہوا، تو اختلاف کن میں ہوا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فاختلف اہل البیت واختصموا، تو یہ اختلاف اہل بیت میں ہوا، نزاع ان کا ہوا، تو معلوم ہوا کہ حکم عام صحابہ کرام کو نہیں بس علی اور اہل بیت کو تھا۔ تو علی خود فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں لکھوایا، ہم نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، آپ زبانی بتائیں میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو پھر عام صحابہ کرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ نے ملاحظہ کیا جی، کوئی جواز نہیں بنتا۔ الیاس گھمن صاحب بڑی جناب دیوبند کے اندر بڑی معتبر شخصیت مانے جاتے ہیں، اور ان کی آپ جواب کی صورتحال دیکھیں کہ اس سے زیادہ ضعیف اور اس سے زیادہ سست جواب حدیث کرتاس پہ میں نے نہیں سنا۔ یعنی آج تک جتنے بھی جوابات دیے ہیں سب سے ضعیف اور سست جواب یہ ان کے موصوف گھمن صاحب ہیں جناب۔ آپ نے اس کو سن لیا۔ 2 اعتراض ہیں، میں دہرا دوں۔ ایک یہ کہ کہتے ہیں جی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا رسول اللہ نے کہ آپ قلم دوات لے کے آئیں، پہلا وہ احمد بن حنبل کی روایت کا میں اسٹیٹس سکھاؤں گا۔ دوسرا پھر آپ بخاری کی روایت میں چلے جائیں تو وہاں پر ہے فاختلف اہل البیت، کہ جب رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تو اہل البیت میں اختلاف ہو گیا، تو وہاں پہ اہل البیت سے مراد مولا علی اور دوسرے افراد ہیں، صحابہ مراد نہیں ہے۔ دونوں کا جواب دوں گا، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے جو گرو گھنٹال مولوی ہیں نا، سب نے یہ باتیں کی ہیں، تو آپ جب سب کو سنیں گے تو خود اہل سنت کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی جب ہمارے بزرگوں کی، جب ہمارے بڑوں کی یہ حالت ہے تو باقی عوام کی تو بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے ان کے گرو گھنٹال صاحب ہیں، ان کی بات بھی آپ سن لیں تاکہ آپ لوگ۔ نے کاغذ مانگا تھا حضرت علی سے، حضرت علی خود کہتے ہیں امرنی النبی، مجھے حکم دیا حضور نے ان آتیہ بطبق، کہ میں آپ کے سامنے کاغذ پیش کروں، مجھے دیا تھا حضور۔ اور قاعدہ رواج کا بھی یہی ہے کہ ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ گھر والے۔ اتفاق بھی ایسا یہ کہ حضرت علی کی طرف سے یہ فرائض جو ہے نا سیکٹری کے، وہ حضرت علی انجام دیتے تھے اور رشتہ داری میں بھی یہی قریب تھے،
تو آپ خود کہتے ہیں امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حضور نے حکم دیا ان آتی ہے طبق, کہ میں ان کے پاس کوئی تختی لاؤں, کوئی طبق لاؤں, کوئی کاغذ لاؤں, یک وہ آپ لکھ دیں, اس میں کچھ نہیں سیکھے. تو پھر حضرت علی سے پوچھا پھر لائے کیوں نہیں, پھر لائے کیوں نہیں؟ اور فرمایا فخشیت ہو, کہ مجھے ڈر تھا کہ میں کاغذ لینے جاؤں تو اس وقت بعد حضور کی وفات نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں میرے سامنے فخشیت ہو ان تفوت نفس ہو, کہ آپ کا جو آخری سانس ہے وہ میرے سامنے نہ ہو, مجھے اس بات سے ڈر تھا تو میں کیا ہی نہیں. اب اس واقعہ کو اگر ساتھ ملایا جائے تو اس کے بعد یہ مسئلہ حدیث کرتاس کا پورا حل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اب تک یہ پروپیگنڈا کہ صحابہ نے کاغذ قلم نہیں پیش کیا اور یہ جاننا ہی نہیں کہ کہا کس کو تھا, معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی, آپ نے دوسرے مولوی صاحب کا بھی سن لیا. یہ بھی مسند احمد کی روایت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو حکم ہی حضرت علی کو تھا, صحابہ کو تو تھا نہیں, ان لوگوں نے صحابہ پہ بلا وجہ ڈال دیا. اب جو ہے نام کہا کہ لے آؤ. تیسرے گرو گھنٹال صاحب کی بھی سن لیتے ہیں. ان کو بھی جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ان تینوں کو سننے کے بعد پھر انشاءاللہ ان تینوں کی 2 نمبریاں آپ کے سامنے رکھیں گے. تینوں کی 2 نمبریاں, آپ کو پتہ ہے تینوں کی 2 نمبریاں, 2 نمبر. یہ سنیں. اب آخری بات جو میں سمجھانے والا ہوں, یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ لے آؤ. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, جلد اول صفحہ 90. بکر بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں عمر بن الفضل سے, وہ نعیم بن یزید سے, ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم, اور وہ خود فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعدہ, کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ, میں ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہ ہو. امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ علی جا کے لے آؤ, اور میں نہیں گیا لینے. کیوں؟ فرماتے ہیں قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ, آخری لمحے تھے, دن تھے, مجھے خوف پیدا ہوا کہ میں کہیں قلم دوات اور ہڈی تلاش کرنے میں جو باہر نکلوں وقت لگ جائے تو کہیں پیچھے آقا علیہ السلام کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے, کہیں آقا کا وصال نہ ہو جائے میرے پیچھے. تو میں نہیں چاہتا تھا یہ موقع میری عدم موجودگی میں ہو جائے اور آقا کا وصال ہو. سو آقا کے حکم کے باوجود میں قلم دوات لینے نہیں گیا. اب یہ مولا علی شیر خدا کا اقرار آ گیا. قال قلت انی احفظ وعی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, باہر آپ نے فرمایا جاؤ علی قلم دوات لے آؤ, لکھ دوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی فرما دیں, میں یاد کر لوں گا, زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا. تو قالا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم, وہی روایت ہے. یاد کر لینا ہے تو سن لو. میں وصیت کرتا ہوں کہ 2 قول کہے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ شاید یہ وہی اقامت, صلاۃ, زکوٰۃ کی ادائیگی اور غلاموں, باندیوں, غریبوں اور مساکین, محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک. آقا علیہ السلام نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں. اب اس پر محدثین نے 2 قول کہے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ شاید یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں, وہ حدیث کرتاس کا, کہ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا علی تم جا کے لے آؤ. اس روایت میں جمع کا صیغہ آ گیا, یا مولا علی شیر خدا چونکہ خود راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ, اور میں اس لیے لینے نہیں گیا کہ کہیں پیچھے وصال نہ ہو جائے. اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ شاید انہی ایام میں, اس دن کا نہیں, یہ کسی دوسرے دن کا, اگلے دن کا واقعہ ہے, اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن کا واقعہ ہے. دونوں سے مقصود ہمارا ایک ہی پورا ہو جاتا ہے, خواہ اس دن کا تھا اور اگر اس دن کا نہیں یہ دوسرا واقعہ ہے تو لا محالہ اس حدیث کرتاس والے دن سے بعد کا ہوگا, کیونکہ فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں باہر جاؤں تو پیچھے وصال نہ ہو جائے. گویا بالکل قریب وصال دن تھے. پہلا واقعہ جمعرات کا تھا اور یہ واقعہ وصال مبارک ہوا پیر کو. لگتا ہے یہ واقعہ یا تو پیر کی صبح کا ہوگا یا اتوار کا ہوگا, چونکہ حالت مبارکہ یہ تھی کہ علی فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اگر میں باہر گیا تو کہیں وصال نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے اس حدیث کرتاس کے واقعے کے بھی بعد پھر آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ہے, اور وہ علی کو فرمایا ہے اور اکیلے فرمایا ہے علی جاؤ قلم دوات لے آؤ میں لکھوا دوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو, اور حضرت علی لینے نہیں گئے. اب بولیے, وہاں تو سیدنا فاروق اعظم کو حکم ہی نہیں دیا تھا, وہ تو عمومی حکم تھا, سارے ذمہ دار تھے. یا مولا علی شیر خدا کا نام لے کر انہیں فرما رہے ہیں قلم دوات لاؤ میں لکھواؤں کوئی وصیت تاکہ امت گمراہ نہ ہو. لفظ وہی ہیں, اور مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم تھا مگر میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ زبانی فرما دے میں یاد رکھتا ہوں. اگر اس طرح بات کرنے سے مولا علی شیر خدا گستاخ رسول نہیں بنتے, اور وہ یقیناً نہیں, اور جو انہیں گستاخ رسول سمجھے وہ گستاخ اور بے ایمان ہے. اگر ان کی گستاخی نہیں ہوئی نہ جانے سے, کیوں ان آقا علیہ السلام کا حال دیکھ کر, تو سیدنا فاروق اعظم کا اتنا جملہ بولنا کہ تکلیف آقا کی زیادہ ہے, قرآن سے ہم کر لیں گے تکلیف نہ دو, اس سے وہ گستاخ کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے جی, آپ نے تین کی 2 نمبریں سن لی ہیں. اب میں دونوں کی جو ان کی گفتگو اس کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں حدیث کرتاس کی طرف. سب سے پہلے جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہم آپ کو
رکھتے ہیں. کہتے ہیں جی اہل بیت جو تھے نا، اس میں اہل بیت جو تھے اس سے مراد امام علی علیہ السلام اور کون تھے جی، دوسرے جو آل البیت تھے رسول اللہ کے، وہ مراد تھے، نہ کہ صحابہ. یہ ملاحظہ کریں ان کے محدثین کیا کہتے ہیں. میں فقط 2 عدد رکھتا ہوں. فتح الباری بشرح صحیح بخاری. یہ گھمن صاحب جو ہیں یہ ان کے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے شمار ہوتے ہیں. ان کی حالت چیک کریں. المجلد التاسع، یہ 9ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 595 پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قول فی الروایت الثانیہ فاختلف اہل البیت ای من کان فی البیت منس کیا ہے جی، من الصحابہ. یہاں پر اہل بیت نبی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، طرح اپنے محدثین کو پڑھ لیا کریں. ہم جب بیان کریں گے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ رافضی جیب سے بیان کر دیتے ہیں، ہمارے محدثین کو نہیں دیکھتے، ہمارے شارحین کو نہیں دیکھتے. بھائی آپ کے شارحین نے یہ لکھا ہے. ایک نقطہ، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ مزید افاقہ ہو جائے. یہ ملاحظہ کیجئے الجزء السادس. فقط میں 2 دکھا رہا ہوں، اس پہ کئی آپ کے علماء کی تصریحات موجود ہیں. ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، علامہ قسطلانی. یہاں پہ کیا لکھتے ہیں؟ فاختلف اہل البیت الذی کانوا فیہ من الصحابہ لا اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کانوا فیہ من الصحابہ لا اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں اہل بیت کے اختلاف ہوا، یعنی وہ کہ جو صحابہ میں سے اس وقت گھر میں موجود تھے. یہاں پر رسول اللہ کی اہل بیت مراد نہیں ہے. پھر میں ان سے پوچھوں گا آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مولا علی ہی کیوں مراد لیا؟ آپ کے مولوی تو چیخ چیخ کے مر گئے کہ اہل البیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ بیویوں والا معنی مراد کیوں نہیں لیا کہ بیویوں نے اختلاف کر لیا؟ عائشہ نے کہا کہ نہ دو، حفصہ نے کہا نہ دو، تو ان کو مراد کیوں نہیں لیا؟ وہاں پہ وہ اہل البیتوں کی جو آپ کے اہل البیت ہیں آپ سے مراد، یعنی جو آپ کی منچہا معنی مراد لیے جاتے ہیں، ان کی کیا وفات ہو گئی تھی، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ 2 نمبریوں سے آپ لوگ باز نہیں آتے نا. پھر اب انہوں نے امام علیہ السلام کی 3 نے روایت پڑھی ہے. اب ہم اس کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے دیا یا نہیں دیا، یہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں. مسند احمد کی روایت پڑھ رہے تھے. یہ مسند احمد ابن حنبل جس کی روایت ان تینوں مولویوں نے جناب بڑے شد و مد کے ساتھ پڑھی ہے. یہ مسند الامام احمد ابن حنبل، شیخ برناؤت عادل مرشد کی تحقیق اور تعلیقات کے ساتھ. الجزء الثانی 2 جلد ہے، موصف رسالہ کی چاپ ہے، صفحہ نمبر 105 ہے. یہی نعیم بن یزید سے پڑھ رہے تھے کہ امرنی النبی ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعد. کہتے ہیں کہ فخشیت ان تفوت نفسہ قال قلت انی احفظ وعائی، کہ میں حفظ کر لوں گا، آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا کہ اگر میں چلا جاؤں کہ یہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے نہ جائیں، تو رسول اللہ نے پھر 3 وصیتیں کر دی وہاں پر. ٹھیک ہے، وہ باقی میں انشاءاللہ بھی متن کی تحلیل کرتا ہوں. یہ سند تینوں نے مولویوں نے روایت پڑھی. اسنادہ ضعیف روایتوں سے یہ مقدمہ رکھتے ہیں عمر کو بچانے کے لیے. ضعیف روایتیں. نعیم بن یزید لم یروی عنہ غیر عمر بن الفضل وقال ابو حاتم مجہول. ٹھیک ہے، تو اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور بھی کئی تقریباً 7 یا 8 حوالہ جات تھے ہمارے پاس، لیکن ہم فقط 2 دکھاتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے. ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، ناصر الدین البانی، الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 238 ہے. اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ ضعیف. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس میں نعیم بن یزید مجہول ہے جیسا کہ تقریب میں ہے. وقد زاد فیہ وزکات فہی منکرہ، اور اس میں ایک لفظ اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ وزکات ہے، اور یہ کیا ہے؟ اضافہ منکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس روایت کی حالت تھی کہ جو ان موصوف نے پڑھا. اب ہم آپ کو ایک اور بتلاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تو انکار کس نے کیا تھا؟ المسند احمد ابن حنبل، حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ. جابر سے روایت ہے کہ دعا عند موتہ، یعنی جب رسول اللہ کی آخری ٹائم آیا، بے صحیفۃ، صحیفے کا طلب کیا، لیکتب فیہا کتابا کان لا یضل بعد، تاکہ اس میں ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے گمراہ نہ ہو. فخالف علیہا عمر بن الخطاب. کس نے مخالفت کی؟ مولوی صاحب یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ مخالفت کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا. عمر نے مخالفت کی. فقط ایک روایت نہیں ہے اس کے، کہتے ہیں جی اسنادہ حسن ہے، عمر نے مخالفت کی. ایک نہیں، کئی علماء سے ہم آپ کو دکھائیں گے
کہ عمر نے حتیٰ ایک اور روایت ہے، یہ المعجم الاوسط میں ہے، یہاں پر ملاحظہ کیجیے الجزء الرابع، اور یہاں پر روایت طولانی ہے۔ اب کیونکہ یہ روایت کئی ان کے اسناد سے نقل ہوئی ہے، جس میں عمر کی ہے کہ جب رسول اللہ کی آخری وقت آیا تو انہوں نے قلم اور دوات مانگا، یہ خود عمر اس بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں فَقَرَهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ، جب رسول اللہ نے یہ بات کی تو ہم نے اسے شدید کراہت محسوس کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے عمر صاحب نے کیا ہے، انکار کیا۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود ہم جی المسند احمد ابن حنبل، احمد محمد شاکر، یہ ملاحظہ کیجیے المسند احمد ابن حنبل احمد محمد شاکر۔ اب دیکھیں روایت دیکھیے گا، اسنادہ صحیح، ابن عباس سے ہے کہ رسول اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور وفی البیت رجال، گھر میں کون تھے، مرد تھے، فیہ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب تھا ان میں، قال عمر، رسول نے کیا کہا تھا، ہلم اکتب لکم کتاب لا تضلوا بعدہ، ان میں بولا کون، عمر، مرد موجود تھے، ان میں عمر تھا، قد غلبہ الوجع، رسول اللہ پہ بیماری کا غلبہ ہے، وعندکم القرآن، اب عمر لوگوں کو بتا رہا ہے، بھائی بات سنو، دیکھیں خطاب عمر کا کس سے ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، کیوں رسول کو قلم دوات نہیں دینا کسی نے، کہہ رہے تم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، فاختلف اہل البیت فاختصموا، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، فمنہم من یقول، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں بھائی رسول اللہ کو دو، او قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کو دو تاکہ رسول اللہ لکھیں، ایک گروہ کہہ رہا تھا بھائی لکھیں صحابہ کا، دوسرا گروہ کیا کہتا تھا، ومنہم من یقول، اب دیکھیں ان میں سے ایک گروہ کیا کہتا ہے، ما قال عمر، ان میں سے ایک وہ تھا گروہ کے جو کہہ رہا تھا جو عمر نے کہا، پھر جب وہاں پر اختلاف زیادہ ہو گیا، وغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جو ہیں اس قدر شدید غصے کی حالت میں آئے، شدید جو ہے وہ غمگین ہوئے، میں غمہ کا آپ کو معنی دکھاتا ہوں، قوموا عنی رسول اللہ، اتنا غصہ ہے کہ اٹھو یہاں سے، باہر دفع ہو جاؤ، ہماری زبان میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کے، یہ جب عمر نے یہ اختلاف ڈالا، عمر نے کہا نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہی روایت میں آپ کو طبقات الکبریٰ سے دکھا دوں، اب تک یہی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں لوگوں نے غصہ دلایا۔ اب میں غمہ کا معنی بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ غمہ کا معنی کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ ملاحظہ کیجئے، مسند الامام احمد ابن حنبل شیخ بنود کی تحقیق کے ساتھ ہیں، یہاں پر دیکھیے غمہ روایت بیان کرتے ہیں، یہاں پہ سند کہتے ہیں جی صحیح ہے، وہی ابن عباس کی روایت ہے کہ لے آئے، ان میں عمر صاحب بھی تھے، عمر نے کہا نہیں دینا بھائی، رسول بیماری کا غلبہ ہے، تمہارے پاس کتاب کافی ہے۔ میں حدیث کتاب پہ چونکہ بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، تو لہٰذا یہاں پہ زیادہ اس کے حاشیے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں غمہ کیسے کہتے ہیں، من الاغتمام و احتباس النفس عن الخروج من الغم، کہ انسان کا یعنی رسول اللہ کی بیماری کے عالم میں اتنی اذیت ان لوگوں نے دی رسول اللہ کو کہ جس سے انسان کا سانس نہیں نکلتا، سانس پھنس جائے، یہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی حالت کر دی تھی، اور کہا کہ جی نہیں رسول اللہ کو نہیں دینا۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو مولا علیہ السلام پہ ڈال رہے ہیں، اس واقعے میں کہاں کہیں پہ ذکر ہے قوموا عنی، اس واقعے میں کہاں رسول اللہ کے ہے کہ غمہ رسول اللہ، وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ امیر المؤمنین نے یہ بھی نہیں کہا کہ غلب علیہ الوجع یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، کہیں پہ امیر المؤمنین، یہ تو عمر نے نعرہ لگایا تھا، امیر المؤمنین پہ کیوں بلیم کر رہے ہیں، یہ تو عمر کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، وہاں پہ تو امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں گیا، یعنی کہ رسول اللہ پہ بیماری کا غلبہ ہے، رسول اللہ اگر لکھوائیں گے تو وہ جناب کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، کہا کہ کہیں میں جاؤں اور پیچھے رسول اللہ کی کیا ہے جی، زمین آسمان کا فرق ہے متن میں، ان لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، دو چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، پہلی بات ہے روایت ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، ایسا قابل استدلال نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں متن کو بھی دیکھ لیں، یہاں پر امیر المؤمنین نے رسول اللہ سے دور جانے کی یہ وجہ بیان نہیں کی کہ غلب علیہ الوجع، رسول اللہ پہ بیماری کا غلبہ ہے، یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، یہاں پہ رسول مولا علی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہیں یہ تھا کہ میں جاؤں اور رسول اللہ اس دنیا سے چلے نہ جائیں، ٹھیک، اور وہ بات رہ جائے، وہ بات رہ جائے،
یعنی یہ وجہ وہاں پہ بیان کی ہے. ان مولویوں نے اپنی جیب سے جناب مولا علیہ السلام کے قضیے کو جوڑا، عمر کو یہاں پہ جوڑا. عمر کو بچانے کے لیے مولا علیہ السلام کی قربانی بھی آرام سے دے دیتے ہیں. تو یہ ایک اعتراض تھا جو ان 3 گرو گھنٹال مولویوں کا ایک حدیث کرتاس میں. باقی کو میں نے سب کے جوابات دیے ہوں، اس کا بھی تقریباً دیا ہوا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کو الگ سے جواب دے دیا جائے تاکہ حدیث کرتاس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ آپ مومنین کے ذہن میں نہ رہ جائے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.